Why companies outsource ERP? In this module, we will discuss some of the main reasons that lead organization to outsource ERP system. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. Reasons of outsourcing ERP system. سب سے پہلے ریزن جو ہے that is organization do not have expertise or experience to implement major ERP package. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمپنی نے پہلے کوئی ERP سسٹم اپنی کمپنی میں امپلیمنٹ نہ کیا ہو. ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, لوگ موجود نہیں ہیں, ایکسپیرینس لوگ موجود نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ نہیں پتا کہ ERP سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے لیے کس قسم کی ایکسپرٹیز, کس قسم کے لوگ چاہیے اور پورا اس کا پروسیس کیا ہوگا. اس کیس کے اندر آپ آؤٹ سورسنگ پارٹنر کو یوز کر کے اس ERP سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے پروجیکٹ کو ان کو دے کے کروا سکتے ہیں. آرگنائزیشن کین ناٹ اسپیئر پیپل ٹو ورک سونلی آن امپلیمنٹیشن. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز تو ہو, لیکن وہ لوگ جن کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے وہ کسی اور پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اس کیس کے اندر آپ ان کے کام کو ڈسٹرب نہیں کریں گے اور امپلیمنٹیشن پروجیکٹ کے لیے کسی اور کمپنی کو آؤٹ سورس کر کے ان سے کام کروا سکتے ہیں. ERP امپلیمنٹیشن ان ہاؤس میں لیڈ ٹو فیلئر اینڈ فرسٹریشن. ہو سکتا ہے کہ آلریڈی کمپنی میں جو لوگ موجود ہیں وہ پرانے سسٹم پہ یوز ٹو ہیں, اور اب آپ نے نیا وے آف تھنکنگ, نیا وے آف ورکنگ یا امپرووڈ وے آف ورکنگ سے کام کرنا ہے. تو وہ آپ آؤٹ سورسنگ پارٹنر کو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے, ان کے ساتھ کانٹریکٹ بنائیں گے تاکہ ود ان دا پرائز اور ود ان دا ٹائم آپ ان کی ایکسپرٹیز کو یوز کر کے جو نیا وے آف ورکنگ یا امپرووڈ وے آف ورکنگ ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں تاکہ جو کم فرسٹریشن ہو ود ان دی آرگنائزیشن. امپلیمنٹرز آؤٹ سورسڈ ہیو سسٹمیٹک اپروچ ٹو انسٹالنگ بزنس سسٹم اینڈ پرفیکٹڈ اپروچ. اب اگر آپ آؤٹ سورسنگ پارٹنر کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان کے پاس آلریڈی ایکسپرٹیز ہے, وہ لوگ ہیں جن کے پاس نالج ہے اور ایکسپیرینس ہے, کیونکہ ان لوگوں نے ایک نہیں بلکہ ہزاروں کسٹمر کے ساتھ مل کے ڈفرنٹ ERP امپلیمنٹیشن کی ہوئی ہے, اینڈ دے آر اویئر آف بیسٹ پریکٹسز. تو وہ اس پورے نالج کو یوز کر کے, اسکل سیٹ کو یوز کر کے آپ کی کمپنی کو ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھ کے جو بھی آپ نے کانٹریکٹ بنایا ہے اس کو سامنے رکھ کر ٹائملی مینر میں اور جو کوالٹی آپ نے ڈیسائیڈ کی ہے اس میں رہ کر آپ کو بہتر طریقے سے سروسز دے سکتے ہیں. کنسلٹنٹس برنگ ایکسپرٹیز ٹو ریڈیوس ورک لوڈ اور پرماننٹ امپلائیز آف آرگنائزیشن. تو اگر کنسلٹنٹ آپ لے کر آ رہے ہیں جو آؤٹ سورسنگ کمپنی کے ہو سکتے ہیں, وہ جو برڈن ہے پرماننٹ امپلائیز کا, کیونکہ پرماننٹ امپلائیز اپنا کام جو بھی فنکشنل ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ کر رہے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں. تو اگر کوئی نیا ERP امپلیمنٹیشن کا پروجیکٹ ہے تو آپ نے آؤٹ سائڈ کنسلٹنٹ منگوائے, ان سے کام لیا, اور جو بھی ان کی سروسز ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے جو بھی پرائز پے کرنی ہے وہ پے کی, اور ٹائملی مینر میں آپ نے اپنے کام کو بہتر طریقے سے کمپلیٹ کر لیا. اف سائز آف آرگنائزیشن از لارج دین اٹ از بیٹر ٹو آؤٹ سورس ERP. اگر آپ کی کمپنی کا سائز بہت بڑا ہے, سائز بہت بڑا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمپنی میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں, تو آپ ایک ایسے آؤٹ سورسنگ کمپنی کے ساتھ پارٹنر کریں جس کے پاس ایکسپیرینس ہے لارج آرگنائزیشن کے ERP سسٹم امپلیمنٹیشن کی, تاکہ ان کی ایکسپرٹیز کو یوز کر کے آپ اپنے پروجیکٹ کو سکسیسفل کر سکتے ہیں. Inability of organization to recover total cost of ownership of ERP application. اگر آپ کی کمپنی کے پاس ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ ریکور کر سکیں ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ, تب بھی اس کیس کے اندر آپ آؤٹ سائڈ جو کمپنی ہے, آؤٹ سورسنگ کمپنی ہے, اس کے ساتھ مل کے آپ کام کر سکتے ہیں. آرگنائزیشن وانٹ ٹو اوائڈ رسک انوالوڈ ان امپلیمنٹیشن آف ERP سسٹم. تو دیر مائٹ بی اے پاسبلٹی کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک آل دا رسک آف دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ. اب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا کام جو کور بزنس فنکشن ہے وہ کرتے رہیں, آؤٹ سائڈ کمپنی جو ہے اس کو ہائر کر کے آپ وہ ساری سروسز لے لیں تاکہ ERP کا امپلیمنٹیشن کا پروجیکٹ سکسیسفل ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی رسک ہے ایسوسیٹڈ ود دیٹ پروجیکٹ آپ ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, تاکہ اگر وہ ساری ٹریننگ اور چینج مینجمنٹ کے جتنے انیشیٹوز ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں وہ کمپنی جو آؤٹ سائڈ آف یور آرگنائزیشن ہے وہ اس کو ہینڈل کرے اور سکسیسفلی اس کو ڈلیور کرے. نو ریکوائرمنٹ فار کنسسٹنٹ اپ کیپ آف مینٹیننس. کیونکہ آپ نے آؤٹ سائڈ کنسلٹنٹ ہائر کیے ہوئے, کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے, ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ ہے, پرائز ڈیسائیڈ ہے, تو آپ کو مینٹیننس ریلیٹڈ کوئی بھی ایشوز
آپ کو اس سے وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریزلٹ ان امپلیمنٹیشن آف بیسٹ انڈسٹری پریکٹسز اینڈ اسٹینڈرڈ. اب جس بھی کمپنی کو آپ نے ہائر کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس کافی ایکسپیرینس ہے، نالج ہے، لوگ موجود ہیں، ریسورسز ہے، انفراسٹرکچر ہے، تو دے آر اویئر آف انڈسٹری اسٹینڈرڈ اینڈ پریکٹسز. تو جو بھی کرنٹلی پریکٹسز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں اور جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو سامنے رکھ کر وہ آپ کے پروجیکٹ کے اوپر کام کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چانسز آر کہ ود ان ٹائم، ود ان بجٹ، اور کوالٹی بہتر ہوگی جب وہ کام کریں گے. اس وجہ سے بہتر ہوگی کیونکہ دے ہیو ایکسپرٹیز اینڈ دے ہیو رائٹ ریسورسز ٹو ورک آن دا رائٹ پروجیکٹ. تو اس کیس کے اندر جو بھی بیسٹ پریکٹسز اور اسٹینڈرڈ ہیں اس کو فالو کر کے آپ کا کام ہو پائے گا. ڈیفیشنسی آف پراپر مین پاور اینڈ انپریڈکٹیبلٹی آف آئی ٹی ڈپارٹمنٹ. اب دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ آپ کے پاس لوگ ہی نہیں موجود. لوگ نہیں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ای آر پی امپلیمنٹیشن پروجیکٹ کے لیے آپ کے پاس ان ہاؤس یا تو لوگ موجود نہیں ہیں، اگر موجود ہیں تو ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے اس پورے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو اس کیس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آؤٹ سورسنگ پارٹنرز کو ہائر کیا، کیونکہ ان کے پاس لوگ بھی ہیں، ایکسپرٹیز بھی ہیں، تاکہ وہ اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکیں. اگر وہ سارے انڈسٹری اسٹینڈرڈز اور پریکٹسز کو یوز کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ای آر پی امپلیمنٹیشن کا پروجیکٹ ہے وہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو پائے گا.